27 نومبر کی شام 8 بجے کے قریب ایک وکیل دوست کا میسج ملا۔ انہوں نے ایک تصویر بھیجی تھی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے۔ یہ 26 نومبر کو جناح ایونیو اسلام آباد میں فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی پمز ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے آیا ہے لیکن اسے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی۔ وکیل صاحب نے پوچھا، کیا آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو 26 نومبر کو سپہر 3 بجے کے قریب جناح ایونیو پر چائنا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی بوتل پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کی چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کر سکوں۔ میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو آسانی سے پنز میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کو شفیق کی تصویر بھیجی اور پوچھا، کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پنز میں موجود ہے؟ اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے شفیق سمیت 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیو بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیڑہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی تو موجود ہے لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری ہے کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جان سے نہیں گیا۔ حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے طعنے دے رہے تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی لاشیں چھپا رہے تھے۔ 27 نومبر کو پیمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹل میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کرایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پیمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی۔ اسی ہاسپٹل نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جس کے مطابق وہ گن شاٹ سے مارا گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان تینوں کارکنوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہاسپٹلز نے 27 نومبر کو دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کی فائرنگ کے زخمی تو آئے لیکن کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے لیکن ان کے ساتھ ہی لاشیں اٹھا کے لے گئے۔ شفیق خان لنڈ کی لاش پیمز میں موجود تھی لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس تو لاش ہی نہیں۔ جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھائی کی لاش پر کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دے گا تو 28 نومبر کو اسے کہا گیا کہ کل آنا۔ 29 نومبر کو شفیق خان لنڈ کا جسد خاکی عتیق کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دن مرحوم کو ڈی جی خان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپائے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے انتہائی خوف زدہ تھے۔ اسی خوف کے باعث ایک صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ان کا اصل جرم یہ بھی تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں منشیات استعمال کرنے اور دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ 26 نومبر کو قتل ہونے والے کی لاشیں تلاش مت کرو۔ مطیع اللہ جان عدالت کے ذریعے رہا ہو چکے لیکن ان کے خلاف جھوٹے مقدمے نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ تھے جنہوں نے اس جھوٹے مقدمے کی مذمت کی اور دوسری طرف کچھ وزراء اس جھوٹ کا دفاع کرتے رہے۔ اسلام آباد پولیس وزیر داخلہ محسن نقوی کے ماتحت ہے۔ عمران خان کے دور میں محسن نقوی کے ٹی وی چینل پر پابندی لگی تو مطیع اللہ جان نے ہمارے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف مظاہرے میں تقریر کی تھی۔ جب محسن نقوی کو طاقت اور اقتدار مل گیا تو ان کے منظور نظر آئی جی اسلام آباد کے حکم پر مطیع اللہ جان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا گیا جو پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا بنانے کا باعث بنا۔ محسن نقوی ہم سب کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے کہ کل کو ہم پر بھی ایسے مقدمے بنیں گے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے
کہ اگر اسلام آباد میں ایک صحافی پر جھوٹ کا شاہکار مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے غیر مسلح مظاہرین پر گولیاں برسائی جا سکتی ہیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا کیا مظالم ہوتے ہوں گے۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ رینجرز کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا ہے۔ ان 3 اہلکاروں کی موت بھی افسوسناک ہے۔ تاہم سوال یہ ہے تحریک انصاف کے کارکن تو گولیوں کا شکار ہوئے لیکن رینجرز والوں کو گولیاں کیوں نہ لگیں؟ یقیناً مظاہرین نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، ان کے پاس میں نے گلیلیں بھی دیکھی اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، لیکن میں نے کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کے جھیلوں پر بہت سے کیمرے نصب ہیں، ان کیمروں کو زائرین کے ہاتھوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ جو غلطی تحریک انصاف نے 9 مئی 2023 کو کی تھی وہی غلطی حکومت نے 26 نومبر 2024 کو کر دی۔ 9 مئی والوں کا احتساب موجودہ حکومت کر رہی ہے، 26 نومبر 2024 کا احتساب آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن کا سب سے زیادہ فائدہ ریاست دشمن کا لدم تنظیموں کو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان تنظیموں کے بیانیوں کو پذیرائی ملنے لگی ہے۔ حکمران ہمیں اسٹاک مارکیٹ کی تیزی پر خوش ہونے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر نیچے ہونے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے حکومت اتنی مطمئن ہوتی تو پھر اسلام آباد میں لاشوں کو چھپاتی اور نہ ایک صحافی پر جھوٹا مقدمہ بناتی۔ لاشیں چھپانے والی حکومت نے جمہوریت کو ایک زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر عوامیت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں صرف سوگواران جمہوریت نہیں بننا بلکہ اس جمہوریت کو مرنے سے بچانا ہے۔ جمہوریت نہ بچی تو پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔